السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 6th کلاس آج کا ہمارا اسلامیات کے لیکچر ہے حج کے بارے میں۔ ہم نے اپنے پچھلے وہ لیکچر میں حج کے متعلق وہ پڑھا تھا، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم وہ حج کے فائدے وہ پڑھنے والے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہی یہ ہے حج کے فوائد۔ اب حج ادا کرنے کا حکم کیا ہے، اس سے کیا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، اس کی اہمیت کتنی ہے، یہ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں سمجھ لیا تھا۔ لیکن اب ہم اس کے ذرا فائدے سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انسان وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے وہ اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے یہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کرنے کا اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہے سیر و سیاحت و اجتماعی عبادات۔ ایک انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے نا باہر، ٹھیک ہے، ساری زندگی گھر میں رہ لو تو انسان اتنا نہیں سیکھتا، اتنا دنیا کے بارے میں نہیں جانتا، اس کو دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے باہر نکلنا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب انسان باہر نکلتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کی سیر و سیاحت ہو جاتی ہے، مختلف مقامات پہ جب وہ جا کے اس نے حاضری دینی ہوتی ہے، زیارت کرنی ہوتی ہے، تو وہ اس چیز کو انجوائے بھی کرتا ہے، بہت زیادہ اس کی وہ سیر ہو جاتی ہے اور اس کو جاننے کا بہت موقع ملتا ہے۔ دوسری بات اجتماعی عبادات، کہ انسان مختلف علاقوں سے وہ آتے ہیں حج کے لیے، ہر سال مختلف ملکوں سے آتے ہیں، دور دراز کا سفر کر کے آتے ہیں، تو سارے اکٹھے ہو کر ایک ٹائم پہ ایک جیسی عبادات کو وہ کرتے ہیں، جن سے ان کو اجتماعی عبادات کرنے کا موقع ملتا ہے وہ ایک اس لحاظ سے کہ سارے اکٹھے ہو کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا اس لحاظ سے کہ سارے اکٹھے ہو کر ایک ہی عبادت کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں طریقوں سے مسلمانوں کو وہ اجتماعی عبادات کا موقع ملتا ہے۔ جو اگلا فائدہ ہے وہ ہے گناہوں کی معافی اور روحانی پاکیزگی۔ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو بالکل بھی وہ پریشانی میں نہیں ڈالتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ انسان جب واپس جاتا ہے تو سب گناہوں سے پاک ہو کر واپس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پاک کر دیتے ہیں جیسے وہ ابھی دنیا میں آیا ہے۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کے پلے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ وہ حج کرنے والے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اس کی معافی اس کے گناہوں کی اس کو مل جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کے آگے جو فائدہ ہے وہ ہے روحانی پاکیزگی۔ اب دیکھیں کہ حج کے ٹائم پہ لاکھوں مسلمان وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے زیادہ فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح پاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ لوگوں کو سب کو ایک جیسی عبادت کرتے ہوئے دیکھتا ہے نا تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کی روح کو ایک پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، جو اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ دب کے چلی چکی تھی، اس کی جو روح ہے وہ ناپاک ہو چکی تھی اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ جب وہ پھر سب کو اکٹھے ہو کر ایک ہی طرح کی عبادت کرتے دیکھتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں تو اس کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے۔ 3rd ون ہے بین الاقوامی تجارت کا فروغ۔ جو فائدے اب یہاں پہ صرف اور صرف روحانی فائدے نہیں ہوتے ہیں بلکہ دنیاوی بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ جب مختلف علاقوں کے لوگ وہ اپنے علاقوں سے نکل کر ایک ہی مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، تو ان کے وہ ان کا شعور وہ اور زیادہ ایک تو دین کے بارے میں بڑھ جاتا ہے، دوسرا دنیا کے بارے میں بھی بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک دوسرے سے پھر تعلقات قائم کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ قوموں کے اندر ہی نہیں بلکہ ان کے باہر بھی وہ تجارت فروغ پاتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ بڑا معاشی فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے برابری اور مساوات، مطلب
کہ تمام مسلمان ایک ہی مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بادشاہ کیا، فقیر کیا، سارے ایک جیسے لوگ وہاں ایک ہی مقام پر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک جیسے انسان نہیں ہوتے ہیں، سب کے رتبے مختلف ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کی تمام جو وہ خوبیاں خامیاں جو ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر رہی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جس سے ان کے درمیان میں برابری اور مساوات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. قربانی کا جذبہ. اب قربانی کا جذبہ اس طرح سے ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے ایک دفعہ نکل آتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ ہی اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ جب نکلتا ہے سب سے پہلے تو وہ اپنی خواہشات کو جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وقت گزارنا شروع کر دیتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر آخر میں جب حج مکمل ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی بھی دیتا ہے. یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کا جو ہے وہ جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور اس طرح ان کو قربانی کا جو ہے وہ بہت اچھا موقع ملتا ہے اور ایک اچھا سا جو ہے وہ جذبہ ان کے درمیان میں پیدا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ شیطان سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ. تمام لوگ جب اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں عبادات کرتے ہیں تو وہ شیطان سے بھی پناہ مانگتے ہیں. اس کے علاوہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر جو ہے وہ شیطانوں کے مقامات پر آ کر جب وہاں پہ کنکریاں مارتے ہیں اور شیطان کو جو ہے وہ رسوا کرتے ہیں تو شیطان اس وقت ذلیل ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی جو ہے وہ پستی کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور شیطان جو ہے اس وقت انسانوں سے دور بھاگ جاتا ہے. اس طرح جو ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں اور ایک دفعہ جو ہے وہ شیطان سے بچ جاتے ہیں. یہ کچھ مختصر سا تعارف تھا حج کے فوائد کے بارے میں کہ حج کے اتنے سارے فوائد ہیں، اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن آپ لوگوں کے جو ہے وہ یہ لیسن میں اتنے ہی جو ہے وہ فوائد بیان کیے جاتے ہیں تاکہ بیٹا آپ کم سمجھ لو لیکن اچھا سمجھ لو، تاکہ آپ لوگوں کو صرف یہیں پہ فائدہ نہ دے، آگے بھی زندگی میں بہت سارے فائدے جو ہیں وہ آپ کو اس سے مل جائیں. امید کرتی ہوں آپ لوگ اس کو یاد کرو گے، اس کو ریوائز کرو گے، اور صرف یاد یہیں پہ نہیں کرو گے بلکہ اپنے آگے کے وقت کے لیے بھی اس کو یاد کرو گے. تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں. وما توفیقی الا باللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.